بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کہا یہ جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو عدل و انصاف میں بے مثل و بے مثال تھا۔ اس کی رعایا اس کی مہربانی، شفقت اور عنایت کی وجہ سے بے حد خوشحال تھی۔ کیونکہ بادشاہ بڑا عدل و انصاف کرنے والا تھا، بادشاہ یہی چیز اپنی تعلیمات کو اپنی رعایا میں کنورٹ کرنا چاہتا تھا۔ اب بادشاہ نے اپنی رعایا کا امتحان لینے کا سوچا اور اس کے لیے وہ مختلف قسم کی تجاویز اور تدابیر سوچنے لگا۔ آخر بادشاہ کے ذہن میں ایک بڑی خوبصورت تدبیر آئی اور اس نے اس تدبیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ میری سلطنت میں اس ایریے میں ایک اچھی سی شاہراہ اور سڑک بنائی جائے جو وسیع و عریض بھی ہو اور بے حد صاف شفاف بھی ہو، جس پہ چلنے والوں کو کسی قسم کی کوئی دقت، پریشانی یا مشکل نہ ہو۔ ناظرین محترم، شاہی حکم نامہ ملا۔ چند دنوں میں ایک عالیشان وسیع و عریض سڑک تیار ہو گئی۔ اب بادشاہ نے اس سڑک کا افتتاح کرنے سے پہلے اعلان کیا، پورے خطے میں منادی کروا دی گئی کہ فلاں دن اس سڑک کا افتتاح کیا جائے گا، لہٰذا تمام لوگ اس سڑک کا جائزہ لیں، اس روڈ کا معائنہ کریں اور اپنی آراء سے ہم سب کو آگاہ کریں کہ اس سڑک میں کون کون سی خوبیاں ہیں اور کون کون سی خامیاں ہیں، تاکہ ان خامیوں کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ اب بادشاہ کا اعلان تھا، مقررہ وقت پہ مقررہ دن بادشاہ سلامت اپنے وزراء کی جماعت کے ساتھ اس سڑک کے اختتام پہ خیمہ زن ہو گئے اور صبح سے شام تک عوام کا جم غفیر، آنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ وہ آتے اور سڑک کی خوبیاں بیان کرتے اور بادشاہ کو بڑی دعائیں دیتے کہ بادشاہ نے اپنی رعایا کے سکھ کا خیال رکھا ہے اور ان کے لیے آسائش کا سامان مہیا کیا ہے۔ لیکن وہیں ایک بڑی حیرت ناک بات تھی، ایک بڑی عجیب اور مضحکہ خیز بات بھی تھی۔ وہ بات کیا تھی کہ جو بھی صبح سے لے کر شام تک بادشاہ کے پاس آیا، جہاں اس نے اس سڑک کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے، وہیں ان لوگوں نے ساتھ ہی ساتھ ایک چیز کا ذکر کیا۔ سب آنے والوں نے ایک ہی بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، سڑک بہت عمدہ ہے، بہت وسیع و عریض ہے، بہت کشادہ ہے، بڑی صاف شفاف ہے، لیکن درمیان میں ایک جگہ پہ سڑک میں کچھ کوڑا کرکٹ پڑا ہے، جس کی وجہ سے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس کوڑا کرکٹ کو وہاں سے اٹھوا دیا جائے اور سڑک کو اس سے صاف کر دیا جائے تو اس کے حسن کو چار چاند لگ جائیں گے۔ اب شام تک جو بھی آیا اس نے یہی بات کی۔ بادشاہ سب کے سوالوں کو سنتا، سب کی آراء کو سنتا رہا، اور جب سورج غروب ہونے لگا تو اپنے وزراء کے ساتھ اس نے سوچا کہ اب اپنے محل واپس چلتا ہوں۔ ابھی وہ جانے کی تیاری میں مگن تھا کہ اچانک دور سے ایک بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چلتا ہوا نظر آیا۔ بادشاہ نے سوچا، جہاں صبح سے اتنے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، چلو آج ایک اور کی سن لیتے ہیں۔ اب وہ بوڑھا آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد جب بادشاہ کے قریب پہنچا تو بادشاہ نے کہا اس کے کلام کرنے سے پہلے کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ سارے ہو کے جا چکے ہیں اور آپ ابھی تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ابھی اتنی تاخیر سے آنے کا کیا وجہ ہے اور اس کی کیا ریزن ہے؟ اس بوڑھے آدمی نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، میں بھی روڈ کے معائنے کے لیے نکلا تھا۔ میں نے دیکھا سڑک بڑی کشادہ، بڑی وسیع و عریض، بڑی خوبصورت اور بڑی حسین و جمیل، لیکن وہیں ایک جگہ پہ سڑک کے درمیان مجھے کچھ کوڑا کرکٹ نظر آیا۔
جس سے اس سڑک کا حسن خراب ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے حسن میں خرابی پیدا ہو رہی تھی، حسن ماند پڑ چکا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ میں اس کوڑا کرکٹ کو صاف کرنا شروع کر دوں، میں اس سے اس سڑک کو نجات دے دوں، تاکہ مجھے بھی راحت مل جائے اور میرے بعد آنے والے جتنے بھی مسافر ہوں گے سب کو راحت مل جائے۔ تو بادشاہ سلامت میں اس کام میں مصروف رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جسم پسینے سے شرابور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا لباس گرد میں اٹا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا حال برا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں وہاں پہ یہ کام کرتا رہا ہوں۔ لیکن بادشاہ سلامت جب میں نے اس کوڑا کرکٹ کو اٹھایا تو مجھے اس کے نیچے سے ایک تھیلی ملی، جس تھیلی میں دینار تھے، جس تھیلی میں قیمت تھی، روپے پیسے تھے۔ تو بادشاہ سلامت میں وہ تھیلی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں، تاکہ آپ جس کی وہ تھیلی ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کو وہ پہنچا دیں۔ جب بادشاہ نے اس بوڑھے کا یہ جواب سنا تو فرط مسرت سے بادشاہ اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس بوڑھے کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور لگا کے اپنے وزراء کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ یہ جو کوڑا کرکٹ سڑک پہ رکھوایا تھا وہ میں نے خود رکھوایا تھا، یہ تھیلی اس کے نیچے دینار سے بھری ہوئی وہ بھی میں نے رکھوائی تھی۔ جب سب نے بادشاہ کی بات سنی تو حیران پریشان سرگرداں کہ بادشاہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، بادشاہ کا مقصد اور مدعا کیا ہے۔ تو بادشاہ نے خود ہی اس رات سے پردہ اٹھایا۔ بادشاہ سلامت بولے کہ اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری رعایا میں سے کون ایسا ہے جو غلطی بتانے کی بجائے غلطی کی اصلاح کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سارے تنقید کرنے والے ہیں، یا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اس غلطی کو درست کرنے والا ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ سارے خرابیاں بیان کرنے والے ہیں، یا کوئی ایسا بھی ہے جو خرابی کو دور کرنے والا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سارے مشکلیں پیدا کرنے والے ہیں، یا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو آسانیاں تقسیم کرنے والا ہے؟ تو ناظرین محترم، اتنا کہہ کر بادشاہ نے وہ تھیلی اس بوڑھے کے سپرد کر دی۔ اس نے کہا، اے پیارے بزرگ، یہ تھیلی آپ کا انعام ہے، جو خدمت آپ نے ملک و ملت کے لیے کی ہے، اس خدمت کے لیے آپ کو میں یہ بطور انعام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، اس پورے قصے کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ آج اگر ہم بھی اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم اپنے روز و شب کا جائزہ لیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے روز و شب دوسروں کی غلطیاں بیان کرنے پہ گزر ہوتے ہیں۔ ہماری نظر دوسروں کے عیوب پہ ہوتی ہے، ہماری نظر دوسروں کی خامیوں پہ ہوتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے نفس کو بھی دیکھا ہے؟ کیا کبھی ہم نے کسی غلطی کو درست کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ کیا ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم بھی صرف غلطیاں بیان کرتے ہیں، یا غلطی کی اصلاح کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں؟ یاد رکھیے، شکوہ شکایت کرنے سے کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہوا کرتے۔ احمد فراز نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، وہ کہتے ہیں، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کہ رات کی تاریکی کرنے سے بہتر تو یہ تھا کہ ہر ایک اپنے حصے کا چراغ روشن کرتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تاریکی کا شکوہ کرنے سے تاریکی کافور نہیں ہوتی، اندھیرے کا شکوہ کرنے سے ظلمتیں دور نہیں ہوتی۔ ظلمتیں تب کافور ہوتی ہیں جب ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے، اپنے حصے کی مشعل روشن کرے، اپنے حصے کا چراغ روشن کرے۔ جب ہر ایک اپنے حصے کا چراغ روشن کرے گا تو پورے معاشرے میں روشنی ہی روشنی، اجالے ہی اجالے پھیل جائیں گے۔ آج ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ کم از کم ہم میں سے ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے، اپنی ذمہ داری کو سر انجام دے، اپنی ڈیوٹیز کو پوری کرے۔ اور جب ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گا تو یقین جانیے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بننے کے قابل ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہماری جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں ہمارے، ان کو ایک شعر میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سسٹم یہ ہے، ہمارا طرز عمل یہی ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں تقدیر کا، شکوہ کرتے ہیں مقدر کا، شکوہ کرتے ہیں نصیب کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سب سے آسان طریقہ ہے
تجھے تو یوں کرنا چاہیے کہ تو اٹھ کر اس تقدیر کو اپنے حساب سے بنانا شروع کر دے۔ اقبال فرماتے ہیں خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ ہم بھی ایسے ہی آج اسی طرز عمل پہ، اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ ہم تقدیر کا بہانہ بنا کر عمل سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کی وساطت سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے حصے کی شمع جلائیں، اپنے حصے کا چراغ روشن کریں، معاشرے میں اجالے پھیلائیں، تاریکیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، مشکلیں پھیلانے والے نہ بنیں، آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر۔